السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی جو پاکستان کا سب سے بڑا ویب چینل ہے۔ میں فرحت عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے دیکھتے رہے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پر اور دیگر پروگراموں میں۔ خاص طور پہ انٹرویو کے میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ میری طالب علمانہ جو کوششیں رہی ہیں وہ اس لائق ہیں کہ میں تھوڑا سا ان پہ فخر بھی کروں۔ میں نے پاکستان کے تقریباً ہر بڑے سوشل پولیٹیکل اور کہنا چاہیے کہ ٹیکنیکل لیڈر کا انٹرویو کیا، چاہے وہ آج کے جو موجودہ لیڈر ہیں یا جو کچھ ان میں سے وفات بھی پا گئے۔ مجھے پچھلے 20 سالوں سے یہ اعزاز حاصل ہوا، لیکن آج جو انٹرویو میں کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا ایک خواب تھا اور میرا پیشن تھا کہ میں اس ہستی کا، اس شخصیت کا انٹرویو کروں۔ میرے لیے آج بہت مشکل بھی ہے کہ میرے دل میں وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے احترام کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک اس روب ہوتا ہے اس شخصیت کا جس میں میں ہمیشہ رہا، اور میں نے اس کو انجوائے کیا، میں نے اس محبت کا مزہ لیا، میں نے اس روب کے اندر رہ کے میں نے کہنا چاہیے کہ میں نے لطف لیا، اور میں نے اس کو جیسے روحانی خوشی ہوتی ہے اس طرح حاصل کیا۔ ایوارڈز ملتے ہیں اور وہ لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں، کوئی چاہے وہ نوبل پرائز ہو، ہمارا پرائڈ آف پرفارمنس ہو، دوسرے اس طرح کے کتنے ایوارڈ ہیں جو لوگوں کو ان کی خدمات پر دیے جاتے ہیں، اور جب ایوارڈ ان کو کوئی ملتا ہے تو وہ پھر ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات مختلف ہے کہ یہاں پر جب اشرف تائی صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو بہت سارے لوگوں نے، دانشور لوگوں نے کہا کہ آج پرائڈ آف پرفارمنس کو عزت ملی، آج یہ ایوارڈ ہماری نظروں میں معتبر ہوا ہے کیونکہ اشرف تائی صاحب نے اسے قبول کیا ہے۔ تو میں اور آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا، تو پہلے تو میرا ادب آپ قبول کریں۔ تھینک یو۔ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا میں عاشق ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی وجہ سے تو مجھے کراچی اپنا مرشد خانہ لگتا ہے، تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ تھینک یو۔ تو چونکہ انٹرویو کر رہا ہوں تو اگر میں زیادہ بول جاؤں تو مجھے اجازت بھی دے دیں۔ میں یہ پہلا ہی سوال یہ کروں گا کہ آپ نے پچھلے 40 سالوں میں، 45 سالوں میں پاکستان کی سپورٹس میں جو کرزما آپ کا رہا اور جو کرزمیٹک پرسنالٹی آپ کی رہی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوگی، اور میں اگر ویسے نام لوں تو ایک حد تک ہم عمران خان کا نام لے سکتے ہیں یا اشرف تائی کا لے سکتے ہیں کہ ایک دنیا نے ان سے محبت کی، فالو کیا، لیکن آپ نے اپنے فیلڈ کو برقرار رکھا، آپ سیاست میں نہیں گئے، آپ کسی اور شعبے میں نہیں گئے، تو اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ حالانکہ آپ کا وزڈم، آپ کی بصیرت، وہ تو آپ کسی بھی شعبے میں جاتے تو اسی طرح راج کرتے جیسے آپ نے مارشل آرٹس میں کیا۔ شاہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ آبجیکٹو جب آپ ہوتے ہیں پھر آپ کو گول کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو ڈے 1 سے جب میں پاکستان میں 70 میں آیا تو میرا ایک آبجیکٹ تھا اور گول تھا کہ میں نے مارشل آرٹ کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس پروموشن کے لیے اپنے آپ کو، نفس کو مارا، اپنی اور خواہشیں تھیں سب کو مارا اس آرٹ کی پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو اس آرٹ کے ذریعے آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا اور بھی دے گا، قمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سلسلہ اسی آرٹ کے تھرو ہے، اور جب ہم یہ آرٹ سے ہم کنیکٹ ہو جاتے تو ہمارے مائنڈ اینڈ باڈی ٹوگیدر، اینڈ اٹس وے آف لائف۔ جب آپ وے آف لائف کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو یو بیکم سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اب مجھے پتہ ہے کہ فرحت شاہ اتنا تھا اور آج کہاں ہے، پھر مائنڈ اینڈ باڈی کنیکٹ ہو گیا۔ حالانکہ میرا کوئی پیری مرشد کا سلسلہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا، بہت بڑھا دیا مجھے، مگر انٹرنل کنیکشن تو ہے نا۔ جی بالکل، میرے دل سے تو نکلتا ہے تو وہ تو قبول تو ہوتا ہے۔ جی تو یہ ہے بس یہ جو ریاضت ہے مارشل آرٹس کی، جیسے آپ نے مائنڈ اینڈ باڈی
کوآرڈینیشن آپ نے, مجھے تو اب بھی یاد ہے 30 سال 35 سال پہلے یہ لفظ میں نے آپ سے ہی سنا تھا, اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بریکنگ کرتے وقت مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن جو ہے یہ بڑا ضروری ہے, اور اس میں ایک سطح آپ نے بتائی تھی کہ ایمان کی بھی ہے, کہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کر لینا ہے. تو یہ تو پھر صوفی کا کام ہے, اور اس لیے مجھے یہ مارجن دے دیں کہ میں پیر و مرشد آپ کو کہوں, یہ جو صوفی ناظرین جو لوگ منکے پہن کے اور پگڑیاں باندھ کے دکان چلا لیتے ہیں وہ صوفی نہیں ہوتے, وہ کوئی اور چیز ہوتے ہیں. صوفی وہی ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل دے, طائی صاحب کی طرح اپنی نظر سے اپنی تربیت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دے, ان کے کردار بدل دے, ان کو تعمیر کرے. تو صوفی تو وہی ہے. میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے پاکستان کے بہت سارے عروج و زوال دیکھے اور 40 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے دیکھا, مارشل آرٹ میں کیا تبدیلی آئی ایک وقت جو جب آپ کا آغاز تھا یہاں پہ, اور جو مارشل آرٹ کا دنیا میں آغاز, اس وقت کیا لوگ تھے, کیا پیشن تھا, اور اب جو ہے کیا ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے یا کوئی کس طرح کی تبدیلی ہے؟ دیکھیے ود ڈیو کورس آف ٹائم اب جو آپ لوگوں کا دور تھا یا آپ لوگوں کا, آپ کے اندر انٹرنل موٹیویشن تھا, ایک جذبہ ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب اسی گراؤنڈ میں بریکنگ کا وہ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی جو پاکستان کا ریکارڈ تھا وہ 11 بریک کا تھا. تو میں نے کہا کہ فرد آپ کو آج 14 کرنی ہے. تو آپ نے پوچھا سر میں کر لوں گا, میں نے کہا اپنے آپ سے پوچھو. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ سر میں کر لوں گا. آئی ریڈ یور آئیز. اب کے جو لڑکے ہیں اب تھوڑے عرصے پہلے کمر کو بولا کہ راؤنڈ لگا کے پھر یہ کس طرح کر گیا اس کو بھی پتہ ہے. اب کے جو لڑکے ہیں اس میں وہ ڈیووشنل پاور نہیں ہے, دے وانٹ ٹو گیٹ بیلٹ. اور اس میں جو قصور ہے اس میں مارشل آرٹ فیملی کا بھی ہے کہ وہ بیلٹ کو بیچتے ہیں. جی جی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ بیلٹ کب ملے گی, یا آپ نے کہا نیور. اب تو پوچھتے ہیں کہ 2 سال میں بیلٹ مل جائے گی, کیا فیس ہوگی. جو بیلٹ کا سودا کرتا وہ سیکھے گا کیا. اب میڈیا ہم کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہم نئی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ڈیووٹ یور سیلف. آپ نے ڈیووٹ کرنا ہے, موٹیویٹ ہونا ہے. انٹرنل آپ کو اسٹرینتھ ملے گی, جب اسٹرینتھ ملے گی تو پاور اسٹیمنا سب کچھ ساتھ چلتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو پرانے میں اب میں یہ تھوڑا فرق ہے, مگر یہ میڈیا کا توسط سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہم کو سپورٹ کریں. تو یہ بچے جو آج کل ویڈیو میں اس میں گھسے ہوئے ہیں, اس سے نکل کے پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں. وہ کہتے ہیں کہ جس شہر کے یا جس گلی کے میدان اور کھیل کے کلب آباد ہو وہاں ہاسپٹلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جی. تو یہ ہے ہمارا فلسفہ. میں ایک بات ناظرین سے بھی شیئر کروں گا اور پوچھوں گا آپ سے کہ میں نے آپ کے شاگرد کے طور پہ اور آپ کے ہاتھوں تربیت جو میں نے حاصل کی, مجھے لگا کہ مارشل آرٹ کا باقی تمام کھیلوں سے بہت فرق ہے. اس میں جو بندہ اپنے دل اور جان سے آ جاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے باقی کھیلوں کی نسبت. تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ کیا کیا وہ فرق ہے جو مارشل آرٹ کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے جو باقی کھیلوں میں نہیں. دیکھیں فرد اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں. ہی واز اے بگ فائٹر, بیسیکلی واز اے فائٹر, اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی ول یوز اے اسٹریٹ فائٹر. ہر ایک کو آپ نے بنایا. جی. ہر ایک کو پکڑنا, یہ گجر ہے, یہ بھی فائٹر ہے. اب مارشل آرٹ پہ جب آتے ہیں آپ لوگ اور جو شاگرد آتے ہیں تو ایز اے ٹیچر, ایز اے ماسٹر, ایز اے انسٹرکٹر ہم ان کے دل کو جیتتے ہیں. اب جب دل کو جیتتے وہ ہمارا ہو جاتا ہے, ہم اس کے ہو جاتے ہیں. یہ
کنیکشن لنک ہو گیا ہے. اب وہ میرے دل کی آواز سنتا ہے, میں اس کے دل کی آواز سنتا ہوں. اب میں پیچھے آپ کو لے گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ جب مارشل آرٹ میں آ گئے تو کل جو آپ نے رسپیکٹ دی تو کوئی بناوٹی تو نہیں تھی نا, بیکاز یو ہیو انسائڈ یور ہارٹ. میں نے آپ کے دل کو جیتا اور اپنے دل میں آپ کو بسایا, اس کا رسپانس ہے. سوری. مارشل آرٹ میں دوسرے گاموں سے یہ ہے کہ یہاں سینئرٹی جونیئرٹی کا, استاد شاگرد کا ادب لحاظ, اور کک اینڈ پنچ از ناٹ مارشل آرٹ. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بریکنگ کر لی تو چیمپئن بن گئے, کک کر لی تو چیمپئن بن گئے. اٹس انٹرنل ڈیولپمنٹ. اگر آپ نے اپنے آپ کو مار لیا تو کہتے ہیں کہ بہت طاقتور آدمی ہے. نارملی اف یو کنٹرول ادرس یو آر پاورفل. اگر آپ دوسروں کو کنٹرول کر دیں تو آپ پاورفل ہیں. اف یو کنٹرول یور اون سیلف, اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول کر دیا تو یو آر مائٹی. وہی آ گئے نا نفس کسی. اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول کیا, اپنے نفس کو آپ نے دبایا تو دوسرے کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے. ایک جو بہت واضح فرق رہا پاکستان کے اندر مارشل آرٹ کا کہ باقی بہت سارے اسٹائل, لیکن تائز اسٹائل جو تھا اس میں جو آپ کا انداز تھا گریس کا, ایک ڈسپلن کا, اور ایک باوقار نشست و برخاست کا, چلنے کا, بیٹھنے کا, وہ باقی کیجول لگتے تھے اس کے سامنے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب کہ نقل کے لیے عقل بھی ضرورت. اب میرے جیسا کوئی ایسا فوٹو کھنچوا کے وہ تو نہیں بن سکتا. وہ تو ایک دنیا نے آپ کو فالو کیا. ہر شخص کا دل ہوتا تھا کہ وہ اشرف تائی جیسے بال رکھے. ناظرین, پچھلے 40 سالوں میں گلی گلی میں کریز تھا کہ وہ کسی طریقے سے ان کو دیکھ پائے کوئی آدمی. کسی نے یہ فرینچ کٹ داڑھی کا فیشن اگر پاکستان میں چلا تو وہ اشرف تائی صاحب سے چلا. یہ بال کرلی اس طرح کے بڑے کر کے چلنے کا, لوگ ان کو دیکھ کے اپنا حلیہ بناتے تھے. اور بہت سارے شاگرد جو آپ کو ادب بھی کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جعلی بھی تھے, جو بیچارے نہیں تھے, کھوکھلے تھے, لیکن وہ حلیہ بنا کے اس طرح وہ ایسے بھی آئے. آپ کے شاید کوئی علم میں ہوتا بھی ہوگا, کہیں نہیں بھی. میں تو ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے آپ کا نام لے کے آپ کا حلیہ بنا کے کہ میں اشرف تائی ہوں, پرائڈ آف پرفارمنس لے لیا. اور ہماری حکومت کو, میں تو حکومت کے پہلے سے بولتا ہی رہتا ہوں, یہ حالات ہیں کہ انہوں نے کنفرم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ حلیہ ہے, یہ جینوئن اشرف تائی صاحب وہ نہیں ہیں. اور یہ تو پھر آپ ویسے کیا محسوس کرتے ہیں اس طرح کا؟ فرد مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک وہ ہے کہ میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, مگر جب وہ اپنی حقیقت, اپنی اصلیت بھول جاتا ہے, جھوٹ ہو تو پھر تھوڑا وہ ہوتا ہے. اب آپ نے دبے اس میں بات کر لی. آج کل وہ کل بچے امیر نے ایک کہا کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمیا ہی نہیں. امیر نے کہا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ بچہ یہ بات کر گیا ہے, تو میں نے کہا اس کا میں نے کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا, پھر میں سوچتا رہا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر جنہیں لاہور نہیں رکھیا وہ جمیا ہی نہیں, تو اتنے ایک جعلی تائی جمیا ہے. جی. اب آپ نے کیونکہ بات دبا دی, وسیم اظہر خان جی, جس کو لانے والے کون تھے؟ میں تھا, اور میں شرمندہ ہوں اس پہ. آپ لائے تھے نا؟ جی. یہاں آیا تھا. ننجا کس سے سیکھا اس نے؟ مجھ سے. 6 مہینے میں ننجا ماسٹر بن گیا ہوں. آپ نے سرٹیفکیٹ دیے اس کو؟ اردو کتاب پڑھنے سے یا میں فرحت عباس کی کتاب پڑھ کے میں شاعر بن جاؤں گا؟ اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے. اب
वसीम अजहर खान से बन गया WA खान, फिर WA ताई, फिर WA ताई, अब जी ये बहुत अशरफ ताई। छोटी हरकत है। तो और ये मतलब ये है कि जाली, जी ये एक इट डजंट नो व्हाट इज योगा। उर्दू किताब पढ़ने से आप योगा नहीं सीख सकते। आपकी किताब में पढ़ लूँ तो 6 महीने के बाद मैं फरहत अब्बास बन के लिखना शुरू कर दूँ? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। वो विज़न कहाँ से आएगा मेरे पास? वो विज़डम कहाँ से आएगा मेरे पास? अब लाहौर के बेचारे, लाहौर, आप सुने मेरी बात, ये चीटरों से बचें। अगर मेरी जैसी दाढ़ी रखने से या बाल रखने से वो ताई नहीं बन जाता है। इज़ ए फ्रॉड। अब पिछले दिनों एक औरत आ गई और बदवा दे रही थी मुझे। मैंने कहा अम्मा जी हुआ क्या? कह रही थी कि मेरी बच्ची उत्थे गई है लाहौर तो थोड़े को सीखिया है थोड़ा तो मेरा बह के गई। मैं कहा अम्मा जी आप मुझे बदवा दे रही हैं, आप देखें तो सही कि मैं लाहौर में कहाँ होता हूँ। थोड़े में से बल से तय थी, वो डिफेंस ही चुनता है। इत्तेफाक से उसकी बेटी भी आ गई। मैंने कहा बेटे, उसने मुझे देखा, बोला नहीं मिलता जुलता शक्ल है, आपकी बात का भी स्टाइल अलग है, उसकी बात का भी स्टाइल अलग है। मैंने कहा गलती मेरी है आपकी है? तो बोला कि उसने तो हमसे ठीक ठाक पैसा लूटा है। तो मैंने कहा उसको लानत दें, जो पैसा उसने लिया आप मुझसे ले लें। शी वॉज सच ए नाइस लेडी। उसने बोला नहीं ये हमारी गलती है कि हम जाके फंस गए। तो प्लीज़ लाहौर, डोंट गेट फ्रॉड बाय दिस चीटर। इज ए टोटली फ्रॉड। इट डजंट नो व्हाट इज योगा। वैसे एक अजीब बात है कि लोग किसी को फॉलो भी करते हैं लेकिन डुप्लीकेट बनने की कोशिश करना, ये शायद आप दुनिया में वाहिद आदमी हैं कि किसी ने उठ के कह दिया कि मैं वो हूँ। ये भी आपका एजाज़ है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप इतने बड़े हैं, आपको अल्लाह ताला ने जितनी अज़मत दी है, 21 लाख शागिर्द हैं ताई साहब के पूरी दुनिया में। और नाजरीन, कोई दुनिया का ज़िंदगी का ऐसा शोबा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में बेतहाशा शागिर्द, बड़ी खिदमात, पाकिस्तान नेवी में बड़ी खिदमात, पुलिस में बड़ी खिदमात, डॉक्टर्स में बड़ी खिदमात, और शायरों में तो मैं ये जिसने कम अज़ कम किताबों के हवाले से या दुनिया की आप लोगों की मोहब्बत के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि मैं भी जो 4-5 महबूब शायर हैं उनमें आता हूँ। तो मैंने भी इनकी जूतियाँ सीधी करके ये हासिल किया। तो ज़िंदगी के हर शोबे में, और इन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि वही बड़ा आदमी होगा, वही ज़िंदगी में इज़्ज़त और तकरीम हासिल करेगा, जो लोगों की इज़्ज़त करेगा, जो खिदमत करेगा, जो खैर करेगा। तो ताई साहब तो इतने बड़े आदमी हैं कि शुक्र है कि पाकिस्तान में आप जैसे लोग मौजूद हैं। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त पूरी दुनिया में, क्योंकि आप एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आपने पाकिस्तान के मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया से कनेक्ट किया, बड़ी बड़ी एसोसिएशन में पाकिस्तान के एसोसिएशंस को। और अब तो मैंने ये भी देखा है कि हर एसोसिएशन, चाहे वो किसी स्टाइल की है, बांडो नहीं भी, तो वो आपको अपना वो पीर मुर्शिद मानते हैं, लीडर मानते हैं, और आप उनको गाइड करते हैं, आप उनके साथ शफीक हैं पाकिस्तान की। तो दुनिया में इस वक्त जो मार्शल आर्ट का सीन है वो क्या है? क्या स्पोर्ट्स की हद तक है, या फिल्म इंडस्ट्री की हद तक है, या ये जो एक फुल कांटेक्ट था ये कम हो गया है या ज़्यादा है? इसमें अब मार्शल आर्ट दो वे पे चल रहा है। एक है स्पोर्ट्स, जिसको वर्ल्ड कराटे फेडरेशन चलाती है, और एक है प्रोफेशनल। आजकल उसको थोड़ा आगे बढ़ा है UFC ने, अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, जिसमें MM मिक्स मार्शल आर्ट, हर किस्म की फ़ाइट होती है। तो ये दो दर्जाबंदी हैं इसमें। जहाँ तक पाकिस्तान में कराटे, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन is the legal body which is affiliated with
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एशियन, जिसको बनाने वाला मैं हूँ। आई एम द फाउंडर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जी, उसको मैंने बनाया। उसका जो लोगो है पाकिस्तान फ्लैग एंड 2 किक्स, दैट वाज डिज़ाइन बाय मी। और अल्हम्दुलिल्लाह वही फेडरेशन अच्छा काम कर रही है, मगर उसमें थोड़ा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम कम हो रहा है। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, मगर ग्रास रूट लेवल से ही टैलेंट जनरेट होता है। इंटरनेशनल बॉडी का ये है कि अभी मुझे अमेरिकन बांडों ने दावत दी है, 6 नवंबर को वेटरन्स डे मनाते हैं। आई विल बी वन ऑफ द गेस्ट। उसमें सेमिनार में स्पीच भी देनी है, और वो भी माइंड एंड बॉडी। पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मगर अब थोड़ा मसला ये होता है कि मेरे बाद अब 2-4 आप हैं, कमर है, हमारा मुख्तार है, ये 2-4 लोग हों ना, तो अगर कल को मैं मर जाता हूँ तो अब्बास तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन जितना प्यारा है, लवली है, हाँ वो छोटा है अभी। तो ये मिशन को लेके अब आपने शायरों में, इसमें उसमें अपना नाम, थोड़ा मार्शल आर्ट से आप पीछे हो गए, या मार्शल आर्ट की पॉलिटिक्स से, क्योंकि आप को बुरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं तो बहुत मरतबा बुरी चीज़ को भी मान लेता हूँ कि चलो छोड़ दो, दरगुजर करता हूँ। कमर ने एशियन लेवल तक तो कंट्रोल कर दिया। मैं चाहूँगा कि आप, कमर, मुख्तार, ये सब मिलके मेरे साथ, अब मैं तो वापस आ गया हूँ। अब बस आप आ गए हो तो अब साथ भी चल रहा है। अब नवंबर में अमेरिका चलेंगे, वहाँ इरफान मुर्तज़ा का बोलूँगा कि जश्न फ़रहत अब्बास मनाएं, उसमें मैं भी कुछ शेर पढ़ूँगा। मगर लिख के आपने देना है, मुझे लिखना नहीं आता है। मैं कमर भाई से ये एक सवाल है मेरा। हाँ, बतौर शागिर्द आपने भी 35 साल का अर्सा, 80s में आप आए, मेरे बैच फेलो भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, हम यही 80s में आगे पीछे आए, 81 में। तो आपने कैसा पाया ताई साहब को? और इतनी लंबी रफ़ाकत टेस्ट भी है ताल्लुक़ की, सिंसियरिटी की, मोहब्बत की, ये रिश्ते का जो बॉन्ड है, ये टेस्ट भी है कि इतनी लंबी रफ़ाकत है। आपने कैसा पाया बतौर उस्ताद ताई साहब? जब क्लब के अंदर आए तो शायद उस वक्त इतनी अकल, सेंस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, सर के साथ रहे, सर के मामलात को देखा, फिर क्लब के डिसिप्लिन को देखा, इधर के माहौल को देखा, तो शायद आज के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, तो मुझे नहीं लगा कि जो तरबियत हमें ताइस कराटे सेंटर में मिली, या जो हमने हासिल की, या सर की शफ़क़त से और मोहब्बत से हम पा पाए, वो हमें स्कूल, कॉलेज या कहीं भी मिली। जी, और यही वजह थी कि सर की मोहब्बत, सर का प्यार, सर की नज़र करम थी कि वो हम एक आम मामूली से ज़र्रे थे कि उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत से नवाजा, इतने प्यार के साथ हमें आगे बढ़ाया, हर कदम पर हमारी रहनुमाई की। वरना शायद हम भी उन करोड़ों में से एक हैं कि जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन आज अगर कोई हमें जानता है या हमें सिर्फ पहचानता है तो वो सरताई की शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से, वरना शायद हम भी गुमनामी के किसी कोने में होते। आज इस मुकाम पर जबकि आप भी एक शागिर्द और हम भी एक शागिर्द, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है कि हम अपने उस्ताद के साथ हैं, वरना हकीकत तो ये है कि हम इनके कदमों की खाक भी। तो बहरहाल ये हम तो कदमों में ही बैठे हैं, इसके बाबा इनकी मोहब्बत है, वो हमारी यही नाज़रीन की जो जगह है,
یہ مجھے یاد ہے کہ میں جب 81 میں یا 80 میں یہاں پہ آیا تو 80 میں وہاں کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا حسرت سے کہ میں آ گیا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اور پھر واقعی جیسے قمر نے کہا کہ طائی صاحب کی تربیت سے پتہ چلا کہ زندہ کیسے رہنا ہے، مشکلات سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، معاشرے کی سختیاں اور جو بے انصافی ہیں ان سے لڑنا کیسے ہے، مظلوم اور غریب اور کمزور کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، اس کی مدد کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ تعمیر سے کیسے جوڑنا ہے، بددیانتی، بے انصافی، ظلم، جبر سے بچنا کیسے ہے. یہ ساری باتیں تائز کراٹے سینٹر سے ہم نے سیکھی، اور یہ میری طرح کے 21 لاکھ لوگوں نے یہاں سے سبق حاصل کیا. پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی وجہ ہے کہ یہ ابھی جو کہیں کھڑا ہوا ہے اور اتنی مشکلات کے باوجود یہ ملک قائم ہے، تو وہ اشرف طائی صاحب جیسے لوگوں، ایسی ہستیوں، ایسے صوفیاء کی وجہ سے، ایسے بزرگوں، ایسے استادوں کی وجہ سے قائم ہے. تو سر آخر پہ میں یہ آپ کے لیے تو یہ پہلا یہ ایک قسط ہے انٹرویو کی، انشاءاللہ لاہور ٹی وی یہ کام کرتا رہے گا. میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے خاص طور پہ شاگردوں کے لیے اور باقی جو یوتھ ہے اس کے لیے کوئی میسیج دیں جو پاکستان میں کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ کیا؟ سب سے پہلے تو میں لاہور ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹیم نے آج یہاں، حالانکہ کلاس ڈے نہیں ہے پھر بھی یہ آ کے انہوں نے کوریج دی. تھینک یو لاہور. ہماری جو نئی نسل ہے ان سے میری یہی کہنا ہے کہ آپ کہیں بھی سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس سیکھیں یا شاہ صاحب کے پاس سیکھیں یا کہیں بھی سیکھیں. سیکھنے سے پہلے اس کا معیار ضرور چیک کریں کہ وہ کس اسٹینڈرڈ کا ہے اور کیا تربیت دیتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر اس چیز کو آپ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنا نام بھی روشن کریں گے، اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان پائیں گے. یہی. بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کے بھی قمر بھائی، بہت شکریہ. اور یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، کیسی بات طائی صاحب نے بتائی ہے کہ مرشد کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ڈائریکشن لیس ہو جائیں، آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اگر مرشد ہی درست نہ ہو تو پھر راستہ کیسے ملے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام. اللہ